یہ تہجد کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، اللہم اے اللہ اجعل پیدا کر دے فی قلبی میرے دل میں نورن نور کو، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دیجیے۔ تو یہ اس دعا کا پہلا حصہ ہے۔ اللہم اے اللہ اجعل پیدا کر دیجئے فی قلبی میرے دل میں نورن نور کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں قلب دل کو کہتے ہیں، اور یہاں پر یا ضمیر استعمال ہو رہی ہے، ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤنس، وہ ہم کاکماکم یہ نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا ضمیر متصل استعمال ہو رہی ہے۔ دل میں نور کا کیا مطلب؟ جب دل میں نور ہوگا تو نیک خیالات اور نیک نیتوں کی پرورش ہوگی۔ اس لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے دل میں نیک خیالات ہوں اور نیک نیتوں کی پرورش ہو، کیونکہ ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہے اور نیت کا مقام دل ہے۔ جب بھی انسان نے کوئی عمل کرنا ہے تو اس کی ابتدا نیت سے ہونی چاہیے، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد انسان کو ملے گی۔ تو ہر عمل کی ابتدا نیت سے کریں۔ نماز پڑھیں سب سے پہلے نیت کریں، وضو کریں نیت کریں، کھانا کھائیں نیت کریں، اور قرآن کریم کا سبق پڑھیں تو نیت کریں، اور جتنی اچھی نیت ہوگی عمل کا ثواب اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ نیک نیتوں کی پرورش دل میں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ہر عمل کی ابتدا نیت سے، اور نیت کا مقام دل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دل سب سے اہم ہے، اور یہ سدھر جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، سارا جسم سدھر جائے گا۔ تو جب دل میں نیک خیالات ہوں گے، نیک نیتیں ہوں گی، تو پھر سارا جسم ٹھیک کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس دعا میں فرمایا اللہم اجعل اے اللہ پیدا کر دیجئے فی قلبی میرے دل میں، قلبہ قلبہما قلبہم قلبک قلبکما قلبکم قلبی قلبنا، اس ایک کا دل، ان دو کا دل، ان سب کا دل، آپ ایک کا دل، آپ دو کا دل، آپ سب کا دل، میرا دل۔ تو یہاں پر قلبی میرا دل، قلبنا ہمارا دل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس دعا کا ایک حصہ ہوا۔ اگلا حصہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، ایک حصہ، وفی لسانی نورا، اللہ میری زبان میں نور بھر دیجئے، وفی سمعی نورا، اور میرے کانوں میں نور پیدا کر دیجئے، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر دیجئے۔ اب یہاں پر دیکھیں لسان زبان کو کہتے ہیں، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو۔ اب لسان کا جو لفظ ہے اس کے آگے یا ضمیر استعمال ہو رہی ہے، ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤنس، وہ ضمیریں جو کسی بھی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، الگ نہیں آتی۔ وہ 8 ضمائر مذکر کے 8 ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں، لسانو لسانما لسانم لسانک لسانکما لسانکم لسانی میری زبان، لساننا ہماری زبان۔ اللہ میری زبان میں نور پیدا کر دیجئے، وفی سمعی نورا، سمع کہتے ہیں کان کو، سننے کی جو قوت ہے اس کو کہتے ہیں قوت سماعت، اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، قوت سماعت۔ تو میرے کانوں میں نور پیدا کر دیجئے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ضمیر متکلم استعمال ہو رہی ہے، واحد متکلم کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، سمعو سمعوما سمعوہم سمعک سمعکما سمعکم سمعی، میرے کانوں میں نور بھر دیجئے، وفی بصری، اور میری آنکھوں میں، بصری، بصروہ بصروما بصروم بصرک بصرکما بصرکم بصری بصروما، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دیجئے۔
زبان میں نور کا کیا مطلب؟ ذکر نکلے زبان سے اور فائدہ مند باتیں ہی نکلیں، کوئی غیبت اور غلط بات میری زبان سے نہ نکلنے پائے۔ کانوں میں نور کا مطلب یہ کہ ہر بات کا اچھا پہلو چھوٹنے نہ پائے، غور سے سنیں، قرآن غور سے سنیں، ترجمہ غور سے سنیں، دین کی بات میرے کان غور سے سنیں، بری بات سننے پر گرانی محسوس ہو، بری بات نہ سنیں بوجھ محسوس ہو، اچھی بات سنیں وہ غور سے سنیں، بری بات سنیں تو دل پر ایک بوجھ ہو، گرانی محسوس ہو۔ آنکھوں میں نور، آنکھوں میں نور کا کیا مطلب؟ اللہ میں وہی چیز دیکھوں جو اللہ کو محبوب ہو، اللہ کی آیات سے عبرت حاصل کروں، قرآن خوب پڑھوں، قرآن کو دیکھوں، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو قرآن کو میں اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھوں۔ اللہ آپ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان آنکھوں میں حقیقی نور بھی پیدا کر دیجئے کہ میں ان آنکھوں کو آپ کی رضا میں استعمال کروں، بری چیزوں کی طرف نگاہ نہ جائے، جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان چیزوں پر نظر نہ جائے۔ ابھی تک ہم نے کتنا حصہ پڑھ لیا؟ 2 حصے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اس دعا کے مزید آگے حصے ہیں، 2 حصے مزید ہیں۔ وعن یمینی نورا، اللہ میرے دائیں جانب سے نور ہو، اور وعن یمینی میرے دائیں جانب نور ہو، وعن شمالی نورا اور میری بائیں جانب سے بھی نور ہو، یعنی کہ میرے دائیں اور بائیں ہر طرف نور ہی نور ہو۔ دائیں بھی نور ہو، آگے بھی بائیں بھی نور ہو۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہاں پر دیکھیں قلبی میں یا ضمیر استعمال ہو رہی ہے، وفی لسانی نورا یہاں بھی یا ضمیر متصل استعمال ہو رہی ہے، وفی سمعی نورا یا سمعی میں بھی یا ضمیر متصل استعمال ہو رہی ہے، وفی بصری نورا، اور اللہ میرے بصر میں میری آنکھوں میں بھی نور بھر دے، نور پیدا کر دیجئے۔ وعن یمینی نورا، یمین دائیں کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ضمیر لگا دی ہے واحد متکلم کی، یمینی میرے دائیں جانب۔ وعن شمالی نورا اور میرے بائیں جانب نور بھر دیجئے، نور پیدا کر دیجئے۔ تو شمال کے بعد شمالی، شمالہ شمالہما شمالہم شمالک شمالکما شمالکم شمالی شمالنا، ٹھیک ہے۔ ومن فوق نورا، یہاں پر دیکھیں آپ کی جو ڈائریکشنز آپ نے پڑھی ہیں، 6 جہات پڑھی ہیں، امام خلف فوق تحت یمین شمال، وہ ساری یہاں پر آ گئی، آگے آ بھی رہی ہیں، 2 آگے رہتی ہیں وہ آگے آ رہی۔ ومن فوقی، اللہ میرے اوپر نور پیدا کر دیجئے، فوق اوپر، یہ میرے، فوقہ فوقہما فوقہم فوقکا فوقکما فوقکم فوقی فوقانی میرے اوپر، ومن تحتی نورا اور میرے نیچے سے بھی نور پیدا کر دیجئے۔ تو تحتہ تحتہما تحتکم تحتک تحتکما تحتکم تحتی تحتنا، تحت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، میرے نیچے بھی نور پیدا کر دیجئے۔ ومن امامی نورا، امام آپ پڑھ چکے ہیں، میرے آگے بھی نور ہو، ومن خلفی نورا اور میرے پیچھے بھی نور ہو، وجعل فی نفسی نورا اور میرے نفس میں بھی پیدا کر دیجئے میرے نفس میں بھی نور کو۔ مطلب یہ کہ اللہ
مجھے ہر طرف سے ہدایت ہی ہدایت ملے، میرے نفس میں بھی نور بھر دے، کہ پھر مجھے میرا نفس گناہ پر نہ اکسائے، مجھے نفس مطمئنہ عطا کر دیجئے۔ کیونکہ شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے۔ تو اس لیے ہر طرف سے ہدایت کی دعا مانگی کہ اللہ، شیطان نے ہر طرف سے حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے، تو آپ مجھے ہر طرف سے ہدایت کا نور عطا کر دیجیے۔ یہاں پر نفس کا لفظ آیا ہے، وَجَعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، اور اللہ میرے نفس میں بھی نور پیدا کر دیجیے۔ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک خیر پر ابھارتی ہے انسان کو، اور دوسری چیز ہے وہ شر پر ابھارتی ہے۔ جس کی روحانیت مضبوط ہو، جو ذکر کرنے والا ہو، جس کا اللہ والوں سے تعلق ہو، وہ اللہ والے جو صحیح اللہ والے ہیں، جن کی زندگی، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ دو علامات ہیں، کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ اللہ والا ہے یا نہیں، دو نشانیاں دیکھ لیں۔ پہلی نشانی یہ کہ جو اللہ والا ہوگا اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ سنتوں کی بہت زیادہ اتباع کرتے ہوتے ہیں۔ تو روحانیت مضبوط ہوتی ہے اہل اللہ کے ساتھ تعلق سے۔ تو جس کی میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک خیر پر ابھارتی ہے اور دوسری شر پر۔ جس کی روحانیت مضبوط ہو وہ خیر کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، اور جس کی نفسانیت مضبوط ہو جائے، نفس جس کا مضبوط ہو جائے، پاورفل ہو جائے، اسے شر کے کام اچھے لگتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے، نیک لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے، ان کے بیانات سننے سے روح کو طاقت اور تازگی ملتی ہے، اور یہ روح جو ہے یہ انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت یا برے لوگوں کے پروگرام دیکھنا، اس سے نفس طاقتور ہو جاتا ہے اور روح کمزور ہو جاتی ہے، اور جب نفس طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ انسان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نفس ہے جو انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ایک ایسے دوست کے بارے میں کہ اگر تم اس کو کھلاؤ، اس کا خیال کرو، اس کو آسائش دو تو وہ تمہیں جہنم کی طرف کھینچتا ہے، اور اگر تم اس کو مضبوط نہ کرو بلکہ تم اس کے خواہشات کو پورا نہ کرو، اس کو اس طرح آسائشیں نہ دو جیسے وہ چاہتا ہے، تو وہ تمہیں جنت کی طرف کھینچے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہت برا دوست ہے، کہ ہم اس کا خیال کریں تو وہ ہمیں جہنم کی طرف کھینچے، اس کا خیال نہ کریں تو وہ ہمیں جنت کی طرف کھینچے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا نفس ہے۔ تو نفس تب مضبوط ہوتا ہے جب روح کمزور ہوتی ہے۔ تو روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اور ان کی کتابیں پڑھنا اور ان کے بیانات سننا، یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک آپ کے سامنے ایک دعا آ گئی کہ جب ہم تہجد میں اٹھیں تو ہم ایک دعا مانگا کریں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی لسانی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، وعن یمینی نورا، وعن شمالی نورا۔
ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وجعل فی نفسی نورا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ باتیں مزید ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ضمائر استعمال ہم نے کیے ہیں ابھی تک، وہ دو طرح کے ضمائر ہم نے ابھی تک استعمال کیے ہیں. ایک ضمیر استعمال کی ہے ضمیر متصل، اور دوسری ضمیر ہم نے استعمال کی ہے ضمیر منفصل. ضمیر منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو الگ الگ آتی ہیں، اکٹھی نہیں آتی. یعنی کسی لفظ کے ساتھ جب وہ استعمال ہوتی ہیں تو وہ اکٹھی نہیں استعمال ہوتی بلکہ الگ استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہوا 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 ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحن. یہ آپ کے سامنے آ گیا تھا نا. اس کے بعد ہے وہ ضمائر جو الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، متصل کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنس. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اٹیچڈ پروناؤنس. ٹھیک ہے، تو وہ جس طرح مذکر کے ہوتے ہیں اسی طرح مؤنث کے بھی ہوتے ہیں. جس طرح مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، اسی طرح مؤنث کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. لیکن ابھی تک ہم نے مذکر کے پڑھے، اب ہم مؤنث کے ضمائر کی طرف آئیں گے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت آسان ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے مذکر کے ضمائر پڑھ چکے ہیں. اب مؤنث کے ضمائر پڑھنا ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور پھر ہم اپنے سبق کو مکمل کر لیں گے. باقی کچھ رہ جائے گا وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اچھا، ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسکرین. اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جس طرح مذکر کے ضمائر ہوتے ہیں اس طرح مؤنث کے بھی ضمائر ہوتے ہیں. امید ہے آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم مؤنث کی ضمیریں اور جمع کے بارے میں بات کریں گے. مؤنث کی جو جمع آتی ہے یا مؤنث کے لیے جو تثنیہ استعمال ہوتی ہے یا جمع استعمال ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. یعنی کہ اب ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ مؤنث ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے دو صیغے لکھے ہوئے ہیں، ہوا اور ہیا. ٹھیک ہے، یہ دو صیغے لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ہوا اور ہیا. ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ مرد، اور ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت. وہ مرد، وہ عورت. ہوا وہ ایک مرد، اور ہیا
وہ ایک عورت، ٹھیک ہے۔ اب اس کو قرآن کریم سے ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہوا ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں الجنت ہی المأوی، ہی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، تو یہ ہوا اور ہیا کے دونوں ضمائر استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ کون سے ضمائر ہیں؟ ضمیر منفصل، وہ ضمیر جو لفظ سے ہٹ کر آتی ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ الگ استعمال ہوئی ہیں، یہ دیکھیں ہوا الگ آیا ہوا ہے، اللہ الگ ہے، ملا ہوا نہیں ہے۔ هو اللہ احد اور الجنت ہی المأوی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں سیپریٹڈ پروناؤنز آ رہے ہیں، مؤنث کی ضمیریں، آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، ہیا، ہما، ہن، 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 انتی، انتما، انتن، انتی، انتما، انتن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، انا، نحن۔ اب تیزی سے پڑھیں، ہیا ہما ہن، انتی انتما انتن، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اب ایک ہی سانس میں پوری گردان پڑھیں، ہیا ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن، ہیا ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن، ہیا ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن۔ وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں، ہم سب عورتیں۔ وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی ضمیریں؟ ضمیر منفصل، ضمیر منفصل میں مؤنث کے ضمائر سیپریٹڈ پروناؤنز، ضمائر منفصلہ الگ آنے والی ضمیریں، الگ آنے والی ضمیریں ہمارے سامنے آئی ہیں مؤنث کی، مذکر کی پہلے آ چکی ہیں اور مؤنث کی ضمیریں ابھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ قرآن کریم میں مؤنث کی ضمیر منفصل جو ہے وہ 125 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ مؤنث کے جو ضمائر ہیں قرآن کریم میں 125 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم گردان پڑھیں گے اور پھر آج کا سبق ہم مکمل کر لیں گے۔ دیکھیں، ہیا مسلمتن، میرے ساتھ پڑھیں، ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن، ہیا مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ ایک عورت مسلمان ہے، وہ دونوں عورتیں مسلمان ہیں، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، آپ ایک عورت مسلمان ہیں، آپ دو عورتیں مسلمان ہیں، آپ سب عورتیں مسلمان ہیں۔ انا مسلمتن، میں ایک عورت مسلمان ہوں، نحن مسلماتن، ہم سب عورتیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسلم سے مسلمہ کیسے بنا یہ انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھی طرح سے ریپیٹ کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔